السلام علیکم سامعین، 7 رجب المرجب ہے، 30 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء کے ناظم عمومی کا یوپی اور اتراکھنڈ کا دورہ۔ 12 فروری کے مجوزہ جمعیت کے بڑے اجلاس کو لے کر قومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی کا یوپی اور اتراکھنڈ کا دورہ ہوا ہے۔ اسی خبر کے آخر میں ہم مولانا کا تفصیلی ویڈیو بیان پیش کریں گے۔ مولانا قاسمی ضلع ہردوار کے مدرسہ عربیہ رشیدیہ سراج القرآن کھاتا کھیڑی اقبال پور روڈ پہنچے، جہاں ریاستی صدر مولانا عارف قاسمی، دینی تعلیمی بورڈ کے صدر قاری شمیم قاسمی، ضلع صدر مولانا ہارون، مولانا نسیم اور تقریباً 15 دیہات کے مدارس کے ذمہ داران اور ائمہ مساجد نے آپ کا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ یہاں کمیٹی بہت کامیاب رہی، یہاں میٹنگ بہت کامیاب رہی ہے، اور یہاں کی میٹنگ مفتی محمد شارق کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور آپ کی مسائل جمیلہ کا نتیجہ ہے، جو ماشاءاللہ اس ادارے کے بانی اور محتمم بھی ہیں۔ اس دوران مولانا حکیم الدین قاسمی نے ضلع شاملی کے مدارس اور مساجد میں بھی خطاب کیا۔ قصبہ کاندلہ میں انہوں نے مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہاں مولانا لقمان نے وفد کا استقبال کیا۔ حق کی جماعتوں کے ساتھ آپ کو وابستہ فرمایا۔ انہی اہل حق کی جماعتوں میں مختلف تحریکیں اور ادارے ہیں جو ہمارے اکابر نے شروع کیا تھا 1857 کے حالات کے بعد، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو یا جماعت اور جمعیتوں کی شکل میں ہو، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ہم انشاءاللہ ملک کے لیے نفع بخش ہوں گے اور ان تمام دینی تحریکوں اور دینی اداروں کے لیے معاون اور محافظ ہوں گے۔ ظاہر ہے، ظاہری کوشش کرنا ہے ہمارا کام ہے، اور پروردگار کی طرف سے اس کا پھل کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں مختلف جگہوں پہ آپ نے شرکت فرمائی، وہ آپ کی ظاہری کوشش تھی، لیکن باطنی اعتبار سے بھی آپ نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا فیصلہ فرمایا، حکم فرمایا، خود کیا۔ ہماری ظاہری کوششیں انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، اور یہ ایک بڑے نظام کے تحت یہ اجتماعی کوشش ہے۔ ہمیں آج کے ماحول میں نوجوانوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کی اپنی نسلوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنی تمام دینی تحریکات کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء نے آواز لگائی ہے، ہمیں اس میں جمع ہونا ہے۔ ایک آخری بات آپ سمجھ لیں، یہ 34واں اجلاس کسی حکومت یا کسی کے دباؤ میں نہیں، یہ جمعیت علماء کا اپنا ایک دستوری نظام ہے۔ قیام 103 سالہ دور گزر چکا ہے، اور 34واں اس کا اجلاس عام ہے۔ وقفے وقفے سے مقامی جمعیتیں، ضلعی جمعیتیں، صوبائی جمعیتیں سب اپنی مجالس منتظمہ اور اپنے اجلاسہائے عام کو کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے حالات میں کچھ اور تھے، ان حالات کے اعتبار سے تجاویز تھی۔ آج کے حالات کے اعتبار سے کچھ اور چیزیں ہیں جو لائی جائیں گی، 2 دن تک اس میں بحث ہوگی، 10-11 2 روز کے بحث کے بعد جو تجاویز طے ہوں گی، فائنل ہوں گی، بحث اور مشورے کے بعد وہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کسی ایسے پروگرام میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آپ یقین مانیے آپ اس پروگرام میں اس جذبے کے ساتھ شرکت فرمائیے کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہے۔ ہم رضا الہی کے لیے، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا فرمائے، اس کا خیر ہمارا حصہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی تو اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے کہ الہ العالمین میرے بس میں جتنا تھا اتنا ہم نے کر دیا۔ ہمارے بزرگوں میں آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، جب جمعہ آتا تھا انہیں معلوم ہے کہ جیل کے دروازے نہیں کھلیں گے، لیکن صبح سے جمعے کی تیاری کرتے تھے، اور پوری طرح سے جمعے کی تیاری کر کے جب جمعے کا وقت قریب آ جاتا، سر میں پگڑی باندھتے، ہاتھ میں چھڑی لیتے اور جیل کے دروازے تک پہنچتے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور فرماتے الہ العالمین
میرے بس میں اتنا ہی تھا جتنا میں نے کیا ہے. آپ میری اس حاضری کو قبول فرما لیجیے, میری اس حاضری کو اور میرے اس عمل کو آپ قبول فرما لیجیے. تو جتنا ان کے اختیار میں تھا وہ انہوں نے کیا. ہمارے آپ کے اختیار میں جتنا ہے ہم آپ اتنا کریں, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. میں مدرسے کے ذمہ دار محترم صاحب ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے اچھی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں, اور شکر گزار ہوں مولانا ہارون صاحب کا, مجھے انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی. آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو بدامنی سے اللہ تعالیٰ بچا دے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ بدامنی سے, اس ملک میں اللہ تعالیٰ امن قائم فرما دے. اللہ نے مہربانی فرمائی, ہمیں ایمان عطا فرمایا. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو ہم سے کسی وجہ سے بدگمان ہیں. ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ان کے قلوب کو بھی آپ تبدیل فرما دیجیے, اور اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں. ہمارا کوئی دشمن نہیں, ہمارا کوئی دشمن نہیں, نہ ہم کسی کے مخالف ہیں. ہاں, حکمت عملی کے ساتھ اس کردار کو ادا کرنا ہے جس کردار کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے تھے. آج کے اس جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہونے والے اجلاس 10, 11, 12 کو پروردگار ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اسے قبولیت عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.